الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم۔ شروع اللہ کے نام سے جو انتہائی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا تعارف کراتے ہوئے ہی کچھ اور باتیں آگے کہی جا رہی ہیں، جس میں سب سے پہلی بات جو بتائی گئی آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ یہ ترجمہ عموماً ہوتا ہے، بدی کا ترجمہ پیدا کرنے والا، لیکن جو اس کی اصل معنویت ہے وہ یہ ہے پہلی بار پیدا کرنے والا۔ پہلی بار پیدا کرنے والا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ نہیں تھا، اس نے خود اس کا پلان بنایا، اس نے خود اس کا میٹیریل جمع کیا، اس نے خود اس کو ترتیب دیا، خود اس نے اس کو تخلیقی شکل دی اور خود اس نے جان ڈالی۔ یہ سب کچھ اس نے کیا۔ یہ کام مشکل ہے۔ پہلی مرتبہ جب کوئی چیز ایجاد ہوتی ہے تو جو ایجاد کرتا ہے اس کے لیے وہ کام بہت مشکل ہوتا ہے۔ پتہ نہیں کتنی قوت، کتنی صلاحیت، کتنی محنت، کتنی انرجی لگتی ہے اور کتنے تجربات کرتا ہے تب جا کر کے وہ کر پاتا ہے۔ لیکن جب ایک بار ہو گیا تو خود اس کے لیے دوسرا بنانا آسان، اور کوئی اور بنانا چاہے تو اس کو بھی ایک راستہ مل جاتا ہے کہ ایسے یہ چیز ہوگی اور وہ کر ڈالتا ہے۔ تو یہ کام کی ایک بن گئی تو اس سے ڈپلیکیٹ بنانا ہے یا ویسے ہی بہت سارے بنانے، یہ آسان ہے۔ لیکن پہلی مرتبہ بنانا، ساری چیزوں کو فراہم کر کے ایک شکل دینا، یہ مشکل کام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے تعارف میں یہ جو لفظ لایا گیا بدی، پیدا کرنے والا، سے اتنا ہی معنی نہیں ہے۔ جب کچھ نہیں تھا تو اس نے پیدا کیا پہلی بار، اور ساری ضرورتیں جو اس پیدائش کے لیے تھی سب اس نے مہیا کی، ترتیب دی، سیٹ کیا۔ یہ ہے پورا مفہوم اس کا۔ تو یہ تعارف کیوں کرایا گیا؟ اس لیے کرایا گیا کہ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو معبود ہیں اس کو بھی کوئی پیدا کرنے والا ہے، اس کو بھی کوئی پیدا کرنے والا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو لوگ مانتے ہیں کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے، یعنی وہاں سے اس کی تخلیق کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ حالانکہ معبود بھی ہے اور وہ اولاد بھی ہے۔ عزیر ابن اللہ بولتے ہیں۔ اب عزیر ابن اللہ، عزیر کو بیٹا بولنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو حالانکہ اس کو اللہ بھی مانتے ہیں، معبود بھی مانتے ہیں۔ اس طرح سے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں۔ تو بیٹیاں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فرشتوں کو معبود بھی مانتے ہیں اور اللہ کی بیٹیاں قرار دے کر کے گویا اس کو اولاد بھی قرار دیتے ہیں۔ اور یہ جو تضاد ہے اس تضاد کا اصل میں جواب دینا ہے۔ اسی لیے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا یہ تعارف کرا دیا گیا کہ اس کائنات میں جتنی چیز ہے، آسمانوں اور زمین سے مراد صرف آسمان اور زمین نہیں ہے۔ آسمانوں اور زمین سے مراد آسمانوں اور زمین کے درمیان جتنی چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں، جو ہمارے نظروں کے سامنے ہیں، وہ سب اللہ کی مخلوق ہے۔ سب کو اللہ نے ایسے ہی پیدا کیا ہے جب کچھ نہیں تھا۔ یہ نہیں کہ کسی اور نے پیدا کر دیا ہے یا آپ سے آپ پیدا ہو گئی ہے، جیسے سو کال ڈاروین کے نظریہ رکھنے والے لوگ کہتے ہیں نا۔ تو یہ سب باتیں غلط ہیں۔ صحیح بات کیا ہے؟ ان ساری چیزوں کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اب جب وہ خالق ہے وہ مخلوق نہیں ہو سکتا۔ اسی کی نفی آگے کی گئی، اَنَّا يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ، کیسے اس کا کوئی لڑکا ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ لڑکا تو سلسلہ نسب سے چلتا ہے، وہ بھی کسی کا لڑکا ہو جائے گا۔ جیسے میرا کوئی لڑکا ہے، میں کسی کا لڑکا ہوں گا، میرا کوئی باپ ہوگا، کہیں ختم نہیں ہوگا۔ اسی طرح نسب چلتا ہے بیوی کے ساتھ تعلق سے۔ اب کسی کی بیوی ہو تو ٹھیک ہے، اولاد ہوگی،
لیکن اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے لیے تو کوئی بیوی بھی نہیں ہے. صاحبہ مانے ساتھ رہنے والی، اور عموماً اس سے مراد بیوی ہوتی ہے. تو نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ اس کی کوئی بیوی ہے، تو پھر یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ وہ خالق نہیں ہے، مخلوق ہے؟ وہ جیسے عام معبود ہوتے ہیں ویسا معبود ہے. یہ سارے کانسیپٹ غلط. یہ اصلاً اس کی تردید ہے. اور پھر آگے دو ٹوک انداز میں کہہ دیا گیا وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، ہر چیز کو پیدا کرنے والا وہی ہے. اس کو کسی نے نہیں پیدا کیا. اس کی پیدائش میں کسی سلسلے کا کوئی تعلق نہیں ہے، چاہے اولاد ہو، چاہے بیوی ہو، چاہے باپ ہو، کچھ بھی ہو. باپ والی بات پیچھے آ چکی ہے سورہ اخلاص میں. میں پیچھے آ گئی ہی اس لیے میں نے کہا کہ مکی سورہ وہ بھی ہے، مکی سورہ سورہ انعام بھی ہے. اور سورہ انعام جب ہم لوگوں نے شروع کی تھی تو ہم نے یہ پڑھا تھا کہ یہ مکے کے آخری دور میں نازل ہوئی. باقی صورتیں تقریباً اس سے پہلے نازل ہو چکی تھی، اس لیے میں نے کہا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. اور جب وہ ہر چیز کا خالق ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، کون سی چیز کیسی ہے، کیا اس کی خوبی ہے، کیا اس کی خامی ہے، اس کی حیثیت کیا ہے. جب اللہ خالق ہے تو اب اللہ جو ہے وہ معبود، اور دنیا کی جتنی چیزیں وہ مخلوق ہیں تو گویا وہ عبد، گویا وہ بندے، گویا وہ غلام، گویا وہ ماتحت. اس حقیقت کو تسلیم کرنا چاہیے. اسی کو آگے کہا گیا ذالکم اللہ ربکم. یہ جو ہر ایک چیز کا پیدا کرنے والا ہے، ہر ایک چیز کی آگاہی رکھنے والا ہے، اس کا اس طرح کا کوئی تعلق کسی سے نہیں ہے. وہی تمہارا اصل خدا ہے. تم ادھر ادھر جو دوسروں کو خدا بناتے ہو، معبود بناتے ہو، وہ غلط ہے. اس لیے کہ تمہاری پرورش، تمہاری تخلیق، تمہاری ضروریات کی تکمیل اس نے کی ہے. وہی اللہ ہے. ربکم تمہارا رب ہے. تم سمجھتے ہو کہ فلاں رب ہے، فلاں رب ہے، فلاں رب ہے، فلاں رب ہے. یہ سمجھنا تمہارا غلط ہے. اور پھر آگے کہہ دیا لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں سوائے اس کے. یعنی جب پیدا کرنے والا ہو، اور رب کا مطلب تمہاری پرورش کرنے والا، تمہاری ساری ضروریات پوری کرنے والا ہو، تو پھر عبادت اس کا حق ہے. معبود بنایا جانا اس کے حق میں ضروری ہے. وہ مستحق ہے کہ اس کو معبود بنایا جائے. اس کے علاوہ کسی اور کو بنایا جاتا ہے تو یہ غلط ہوگا. اسی کو سمجھایا گیا لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں سوائے اس کے. ہوا کے بعد کیا ہے؟ علی کل شیء قدیر. یہاں پہ کچھ چھوٹ گیا ہے، دیکھیے. ہاں تو یہاں پہ واو چھوٹا ہوا ہے نا، وہی تو میں کہہ رہا ہوں. ہاں قلم کہاں ہے؟ ہاں فاعبدوہ لکھا نہیں. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر جڑ جائے گا، عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وکیل. تو اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ معبود ہونے کا مستحق کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہی ہر چیز کا خالق ہے، وہی ہر ایک کا رب ہے نا. اس لیے اب تم پر لازم ہے کہ تم اسی کی عبادت کرو. اور اس کی ایک دلیل اور ہے وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وکیل. وہ ہر چیز پر کیا ہے؟ ذمہ دار ہے. یعنی ایسا نہیں کہ پیدا کر کے کنارے، ایسا نہیں کہ ضرورت کی چیز دے کر کے کنارے، بلکہ اس کی سرپرستی کا سلسلہ مستقل جاری ہے. وکیل کس کو کہتے ہیں؟
جو ذمہ دار ہو اور ہمیشہ اپنی ذمہ داری کی ادائیگی میں لگا ہوا ہو، ورنہ ہو سکتا ہے ماں باپ کے ذریعے پیدا ہوا، ماں باپ کا انتقال ہو گیا تو ختم مسئلہ، کوئی اس کی سرپرستی کرنے والا نہیں ہے، یتیم ہے، لوگوں نے اس کی کفالت کے لیے کچھ پیسے دے دیے، ہو گیا اس کے روزی روٹی کا انتظام۔ لیکن روزمرہ کی زندگی میں جو مسائل آتے ہیں ان مسائل کو حل کرنے کے لیے ماں باپ کا جو کردار ہوتا ہے اس سے تو وہ محروم ہوتا ہے۔ یتیموں کی مدد کسی نے کر دی لیکن وہ روزمرہ کے مسائل تو نہیں آتا۔ یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے پرورش کا پورا انتظام کیا، اور وہی کارساز ہے، سرپرستی کرنے والا ہے، وکالت کرنے والا ہے، ذمہ داری نبھانے والا ہے، اس لیے تمہیں اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ ہاں نگہبان ہو، میں نے کہا نا سرپرستی کرنے والا ہے، ذمہ داری نبھانے والا ہے، نگہبان ہے، سب ترجمہ کرتے ہیں الگ الگ انداز سے جس کا سینس جدھر جاتا ہے۔ اب اس کے بعد ایک مسئلہ ہے کہ اتنی موٹی بات سمجھا دی گئی اور انسان اپنی عقل سے ان ساری چیزوں کو کسی نہ کسی درجے میں سمجھ سکتا ہے، لیکن پھر کیوں غلطی کرتا ہے، کیوں خطا کرتا ہے، کیوں اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کو معبود بنانے لگتا ہے، کسی اور کو پوجنے لگتا ہے، اس کو کارساز سمجھنے لگتا ہے، اس کو پالنہار سمجھنے لگتا ہے۔ اب سمجھتا ہے کہ سورج کے ذریعے ہی غلے کی اندر کیا ہوتا ہے، غلہ پن پیدا ہوتا ہے، پکتا ہے، اگتا ہے اور مضبوط ہوتا ہے، جو بھی کہیں سورج ہی کی بدولت کیا کہتے ہیں، پھل پکتے ہیں، پھل میٹھے ہوتے ہیں۔ اگر سورج نہیں ہو تو نہیں ہوگا، تو اب سورج ہی کو پوجا جائے۔ وہ بھول جاتے ہیں کہ اس سورج کو اس کام پہ کس نے ڈپیوٹ کیا ہے۔ اصلاً یہ ہے کہ جو سامنے ہے، انسان چونکہ محسوس ساتھ کا غلام ہے، جو چیز محسوس کرتا ہے اس کو مانتا ہے، اور جو چیز محسوس نہیں کرتا اس کو نہیں مانتا جلدی۔ جو چیز نظر آتی ہے اس کو تو فوراً مان لے گا، جو چیز نظر نہیں آتی قیل قال کرے گا۔ جو چیز اس نے چکھ لی مان لے گا کہ یہ میٹھی ہے یا کھٹی ہے یا تیتی ہے، لیکن جو چیز نہیں چکھی لاکھ کوئی کہتا رہے اس کو حیث بحث رہے گا کہ پتہ نہیں وہ ہے یا کچھ اور ہے، پکا یقین نہیں ہوگا۔ انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے علم کے ذرائع دیے جسے حواس کہتے ہیں، ان محسوسات سے اس کو علم ہوتا ہے تو ایک اطمینان رہتا ہے، اور اگر نہیں ہو تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں وہ صحیح ہے کہ غلط ہے، مشکوک ہوتی ہے وہ چیز اس کے نزدیک۔ تو اب جب مشکوک ہوتی ہے اسی لیے وہ اپنا تیر تکا چلاتا ہے، کبھی تو مان لیتا ہے کہ ٹھیک ہے ہمارا خدا معبود، اور کبھی اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کو معبود بنا بیٹھتا ہے، اس کی پوجا کرنے لگتا ہے۔ تو یہاں جو اس کی کمی ہے کہ اللہ کو وہ صحیح نہیں دیکھ پاتا، اللہ کے بارے میں صحیح آگاہی اس کو نہیں مل پاتی، اس لیے کہ اللہ محسوس شکل میں نہیں ہے، اس لیے وہ تھوڑا سا دائیں بائیں ہوتا ہے نا۔ اور ہے قرآن مجید کے اندر بھی اشارہ کہ کبھی کبھی تو کفار و مشرکین نے مطالبہ بھی کر دیا کہ ہمارا خدا کہاں ہے، ہم اس کو دیکھ لیں، ہم اس کو چھو لیں تب ہم مانیں گے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو توریت دیا، ہمیں کیا معلوم، ہم تو دیکھنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، تب مانیں گے ورنہ نہیں مانیں گے۔ یہ جو محسوسات کا غلام ہے اس کی وجہ سے وہ اس طرح کی غلط چیزوں میں پھنس جاتا ہے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ اس طرح کی چیزوں میں پھنس جاتا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس وجہ کے حوالے سے اس کو جب تک سمجھایا نہیں جائے گا اس کو اطمینان نہیں ہوگا۔ اسی کو سمجھایا جا رہا ہے آگے، لا تدرکم الابصار،
ہاں لا تدرکہ الابصار ہے، ٹھیک ہے، لا تدرکہ الابصار کیا مطلب ہے؟ نظریں، بصر مانے آنکھ، نظر، ابصار مانے نظریں، آنکھیں، آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی، آنکھیں کیا کر سکتی ہیں؟ اس کا ادراک نہیں کر سکتی، یعنی انسانی صلاحیت کیا ہے؟ محدود ہے، اور اللہ تعالی کی خوبیاں لامحدود ہیں، تو محدود صلاحیت سے لامحدود کو پورے طور پہ کیچ نہیں کیا جا سکتا۔ ہم تو بہت ساری محدود چیز کو بھی نہیں کیچ کر پاتے۔ آپ کہیں گے کون سی چیز ہے جس کو نہیں کیچ کر پاتے؟ ارے سورج تو بہت دور کی بات ہے، آپ کے بدن میں آپ کی روح ہے، آپ کے بدن میں آپ کی روح ہے جس کو جان کہتے ہیں، کہاں پر ہے، کیسی ہے، کیسے اندر گئی، کیسے نکلتی ہے، کوئی آج تک بتا سکا؟ سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے لیکن ان سوالوں کا جواب دینے کی پوزیشن وہ ہے؟ دور سورج ہے، ہم کو تو ابھی یہی نہیں معلوم کہ ہمارے اندر جو حرکت ہے، کہتے ہیں جان کی وجہ سے ہے، روح کی وجہ سے ہے، جب وہ ڈالی جاتی ہے تو ہمارے اندر حرکت آ جاتی ہے، جب وہ نکل جاتی ہے تو حرکت ختم ہو جاتی ہے، لیکن وہ روح ہمارے جسم میں کہاں پر ہے، کس شکل میں ہے، کہاں سے وہ داخل ہوئی، کہاں سے وہ نکل گئی، کوئی ہے جو بتا سکے مائی کا لال؟ تو ہماری جو محدودیت ہے وہ اتنی ہے کہ خود ہمارے پاس جو ہمارا وجود ہے اس کے بارے میں 100% علم ہمیں نہیں ہے، ساری صلاحیتوں کے باوجود، تو اللہ کے بارے میں کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ جو کہا گیا اصلاً یہ انسانی کمزوری ہے کہ انسان اللہ کا ادراک کر ہی نہیں سکتا، لا تدرکہ الابصار، وہ اس کو یعنی اللہ کی ذات کو آنکھیں یا نظریں انسانوں کی یا دیکھنے کی صلاحیتیں اپنی گرفت میں نہیں لے سکتی۔ ادراک کا مطلب ہوتا ہے اپنی گرفت میں لینا، پورے طور پہ اس کو سمجھ لینا، اخذ کر لینا، یہ نہیں کر سکتی، البتہ اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے، اسی کو اگلے جملے میں کہا گیا وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ لطیف اور خبیر ہے۔ ہاں وہ اتنا پھر چھوٹ گیا ہے، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے نظروں کو ادراک کر سکتا ہے، تمہارے وجود کا ادراک کر سکتا ہے، تمہاری ہر صلاحیت کا ادراک کر سکتا ہے، اس کی تہ تک، اس کی کنہ تک پہنچ سکتا ہے، لیکن تم نہیں پہنچ سکتے۔ تو تمہاری یہ جو خواہش ہے کہ اللہ کو پورے طور پہ دیکھ لیں، اللہ کی ہر خوبی اور وصف کا احاطہ کر لیں، یہ ناممکن ہے، تو اپنی اس کمزوری کو تسلیم کرنا چاہیے۔ اس لیے جتنا اللہ تعالیٰ بتا دے رہا ہے وہ چونکہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوا ہے، اور وہی تمہارا خالق مالک ہے، وہی تمہارا رب ہے، تو اس پر بھروسہ کرتے ہوئے تمہیں اس کی طرف سے دی ہوئی جو ہدایات ہیں اس کو تسلیم کرنا چاہیے، اس لیے کہ وہ جو کچھ بھی بتا رہا ہے ایسے جاہلوں کی طرح نہیں بتا رہا ہے۔ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، وہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ لطیف کا مطلب ہوتا ہے باریک بین، اور خبیر کا مطلب ہوتا ہے باخبر، یعنی معمولی سے معمولی چیز جو ہو سکتی ہے ہر ایک پہ اس کی نظر ہے، اور ہر ایک کی خوبی خامی سے وہ باخبر ہے، تو وہ جو کچھ تم کو بتا رہا ہے وہ گویا اپنی جگہ اٹل ہے، صحیح ہے، درست ہے، اب تک انسانی تجربات اس میں سے کسی چیز کو غلط ثابت نہیں کر سکے، تو جب نہیں کر سکے تب تم کو اس کی بتائی ہوئی بات کو مان لینا چاہیے، اس کی طرف سے دی گئی تعلیمات کو تسلیم کر لینا چاہیے، اس کی طرف سے دی گئی خبر کو اپنا لینا چاہیے۔ تو لطیف کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں ہماری نظر نہیں پہنچ سکتی، جہاں ہماری نظر نہیں پہنچ سکتی وہاں اللہ کی نظر پہنچ جاتی ہے۔
ہم لوگ لطیفہ بولتے ہیں نا، لطیفہ، لطیفہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لگتی ہے تو یہ کہ عام سی بات ہے وہ، لیکن اسی میں کوئی نقطہ ہوتا ہے جو ہنسا دے یا کوئی باریک بات کی طرف اشارہ کر دے تو ہم کہتے ہیں یہ لطیفہ ہے۔ عام لوگوں کا ذہن ادھر نہیں جاتا، لیکن جو سوچنے سمجھنے والے ہوتے ہیں وہ اس باریکی کو پکڑ کر کے اس کو ایک خاص رنگ دے دیتے، پکڑ کر کے خاص رنگ دے دیتے۔ جیسے اللہ کے رسول نے کہا کوئی بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی، ہے نا، میں تم کو اونٹ نہیں اونٹنی کا بچہ دوں گا، کہا نا۔ اب سامنے والے تو معمول کے مطابق پریشان ہو گئے کہ بوڑھی ہونا کیا جرم ہے کہ جنت سے محروم ہوں گے، لیکن اللہ کے رسول جان رہے تھے کسی کو بوڑھا ہو کے جانا نہیں، سب کو جوان ہو کے جانا، جب بتا دیا تو اطمینان ہو گیا۔ تو یہ آپ کی باریک نظر تھی۔ ویسے ہی کہا کہ ہر اونٹ تو کسی اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے، یہ تو نہیں ہے کہ اونٹ پیدا ہوتا ہے تو جوان ہی پیدا ہوتا ہے۔ تو اگر میں نے کہہ دیا کہ اونٹنی کا بچہ دوں گا تو کون سا بہت غلط کہہ دیا، میں نے ایک باریک پہلو نکال دیا، مزاح بھی ہو گیا اور باریک بینی بھی ہو گئی۔ تو ہمیں یہ ساری چیزیں عام حالات میں نہیں سمجھ میں آتی، لیکن جو لوگ باریکی سے غور کرنے والے تھے ان کی نظر ہوتی ہے، اس لیے اس کو لطیفہ کہتے ہیں۔ تو یہ خوبی ہم سب کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کے اندر زیادہ ہے، ہر چیز کی باریکی وہ جانتا ہے۔ اب اس کے لحاظ سے اس نے احکامات دیے ہیں، تعلیمات دی ہیں، تو ہمیں اور آپ کو اس پہ عمل درآمد کرنا چاہیے۔ اب اگر اللہ نے یہ حکم دے دیا کہ سور کا گوشت نہیں کھاؤ، جس وقت کہا گیا تھا اس وقت نہیں سمجھ میں آ رہا تھا، اب انسانی تجربات اتنے ہو گئے ہیں کہ سب کہتے ہیں کہ نہیں کھانا چاہیے، یہ نقصان ہے، وہ نقصان ہے، وہ نقصان ہے، وہ نقصان، سب کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ کتے کا جھوٹا 7 بار یا 14 بار دھل کر کے تب اس برتن کو استعمال کرو، اس وقت کسی کی سمجھ میں نہیں آتا تھا، لیکن اللہ کی باریک نظر تھی کہ اس وقت جراثیم مرتے ہی نہیں، صاف ہی نہیں ہوتے۔ اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا۔ آج سائنس مانتی ہے کہ ہاں وہ بات اپنی جگہ صحیح ہے کہ جب تک 7 بار یا 14 بار دھلا نہیں جائے گا کتے کے منہ میں جو جراثیم ہوتے ہیں وہ صاف نہیں ہوتے۔ اور چیزوں کے لیے تو 1 بار 2 بار 3 بار دھل لیں وہ سب صاف ہو جاتا ہے، لیکن وہ نہیں ہوتا۔ یہ باریک بینی جو ہے، اس باریک بینی کی وجہ سے اگر اس نے ہمیں کوئی حکم دیا ہے تو اس کے بڑکپن کی وجہ سے ہمیں وہ تسلیم کرنا چاہیے۔ لیکن انسان تو یہ سمجھتا ہے کہ ہم سے بڑا دنیا میں کون ہے۔ جب تک یہ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ ہاں واقعتاً وہ ہمارے لیے سود مند ہے، تب تک ماننے کو تیار ہی نہیں، تب تک تسلیم کرنے کو نہیں تیار۔ ہاں جب مجبور ہو جاتا ہے تب خوب مانتا ہے۔ ابھی بیمار پڑ جائے نا، ساری شیخی نکل جاتی ہے، اپنا علاج خود نہیں کر سکتے، اپنا علاج خود نہیں کر سکتے، تب یہ مانتے ہیں کہ ہاں مجھ سے بڑا ڈاکٹر ہے جو زیادہ جانتا ہے، میں نہیں جانتا، اب اس سے علاج کرانا چاہیے، تب ساری شیخی نکل جاتی ہے۔ ورنہ جب تک بیمار نہیں ہو تو کچھ بھی کریں گے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، میں ہی کل ہوں۔ یہ انسانی فطرت کی کمزوری ہے، اسی پہ اللہ تعالیٰ نے یہاں سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ لا تدرکہ الابصار، نظریں اللہ کی ذات کا ادراک نہیں کر سکتی، اور اللہ کو تمہاری نظروں یا تمہاری صلاحیتوں کا کیا ہے، ادراک ہے، اور وہ لطیف ہے، خبیر ہے، اس لیے اس کی طرف سے جو وحی آ رہی ہے، احکامات آ رہے ہیں، تعلیمات دی جا رہی ہیں، اسے تسلیم کرو، اللہ کو اپنا معبود مانو۔ آگے مزید اسی کی وضاحت ہے۔ قد جاءکم بصائر من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے بصیرت بخشنے والی چیزیں آ چکی ہیں تمہارے پاس۔ اسی بصر سے ہے بصائر، بصار سے اس کا مصدر ہے بصیرتن، اس کی جمع ہے بصائر۔ بصر کے معنی دیکھنا ہوتا ہے، بصیرت معنی وہ چیز جس کے ذریعے دیکھا جائے، بصائر معنی وہ چیزیں جس کے ذریعے دیکھا جائے۔
اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں اپنی کتنی نشانیاں پھیلا دی ہیں، ہم اس پہ غور کرتے ہیں، اس کے ذریعے ہم یہ دیکھ پاتے ہیں کہ اس کا بنانے والا کیسا ہوگا، اس کا پیدا کرنے والا کیسا ہوگا، اس کے اندر کتنی اونچی صلاحیت ہوگی کہ اس نے ایسی چیز بنا دی۔ ان چیزوں کو جو دنیا میں آیات اور نشانیوں کی شکل میں موجود ہیں یا اللہ کی طرف سے دو ٹوک انداز میں احکامات کی صورت میں موجود ہیں، ان ساری چیزوں کو بصائر کہا گیا ہے۔ وہ سب بصائر ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمارے لیے حقیقت تک پہنچنے کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ بصر جس کے ذریعے ہم علم حاصل کرتے ہیں، حقیقت کو معلوم کرتے ہیں، ویسے وہ چیز جس کے ذریعے علم حاصل کیا جائے اور حقیقت تک پہنچا جائے، چاہے وہ دنیا کی کوئی چیز ہو، سب اللہ کی طرف سے تمہارے پاس آ چکی ہیں۔ اب بعض لوگوں نے مراد کیا لیا ہے، اس دنیا میں تو بہت ساری چیزیں پہلے سے موجود ہیں، جس وقت یہ قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا، یا اور اللہ کے رسول کے ذریعے دوسری ہدایات دی جا رہی تھی۔ تو بعض لوگ بصائر کو مخصوص کرتے ہیں وحی الہی سے، چاہے وہ آیات مطلوعہ ہوں یعنی قرآن مجید ہوں، یا آیات غیر مطلوعہ ہوں جو اللہ کے رسول کی احادیث کی شکل میں ہیں۔ بعض لوگ وہیں تک اس کے مفہوم کو محدود کرتے ہیں، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں، اس کائنات میں پھیلی ہوئی جتنی چیزیں ہیں ہے نا، چاہے وہ پہلے سے موجود ہیں، جب جس کی نظر پڑے اس کے لیے اس کے اندر سامان ہے حقیقت تک پہنچنے کا۔ پہلے کے لوگوں کی نظر پہنچی، وہ بھی حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کرتے رہے، آج نظر پہنچ جاتی ہے، آج بھی لوگ حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے۔ آخر کوشش کرتے ہیں تبھی تو نئی نئی چیز ایجاد ہوتی ہے، نئی نئی چیزوں کا اکتشاف ہوتا ہے، نئے نئے ہمارے لیے سہولت کی چیزیں پیدا ہوتی ہیں، لوگ کرتے ہیں تبھی تو۔ اس لیے اس کو محدود کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے قرآن نے وسیع رکھا ہے ویسے ہی ہمیں بھی وسیع ہونا۔ کہہ دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف تمہارے پاس قرآن آ گئی ہے، رسول کی سنت آ گئی، کہہ دیتا، لیکن اس نے ایک جامع لفظ استعمال کیا ہے، ہر چیز کا احاطہ کیا ہے، تو زیادہ بہتر مفہوم وہی لگتا ہے۔ فَمَنْ أَبْصَرُ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ، کیا کہا گیا؟ جو شخص ابصرا کا مطلب یہ ہے کہ نظر ڈالے دنیا کے اندر پائے جانے چیزوں پر، یا ان بصائر پر جو اللہ نے اس دنیا میں پھیلا رکھی ہیں، بھیج رکھی ہیں، تو اب اس بصیرت کے ذریعے یا اس چیز کو دیکھ کر کے جو نالج ہوگا، جو علم ہوگا، اس کا فائدہ اللہ کو تھوڑا پہنچنے والا ہے۔ ہم کو علم ہوگا تو وہ فائدہ تو ہم ہی کو پہنچے گا نا۔ ہم کو یہ علم ہو گیا کہ سانپ کاٹتا ہے اور مر جاتے ہیں، اب اس سے بچنے کی ہم کوشش کرتے ہیں تو وہ فائدہ ہم کو ہوا یا اللہ تعالیٰ کو؟ ہم کو یہ علم ہوا کہ نشہ کرنے سے صحت خراب ہوتی، اب ہم اگر وہ نہیں کریں گے تو فائدہ ہم کو ہوگا یا اللہ تعالیٰ کو؟ یہی کہہ رہا ہے فمن ابصرا، پر جس نے نظر ڈالی، جس نے بصیرت سے کام لیا، جس نے دنیا میں پائی جانے والی نشانیوں پہ غور و فکر کر کے اس سے کچھ اخذ کیا، فلنفسہ، تو وہ اس کی اپنی ذات کے لیے، یعنی اس کا فائدہ اس کی ذات کو پہنچنے والا ہے۔ ومن عمی، اور جو اندھا ہوا، اندھا ہوا کا مطلب یہ کہ اپنے دیکھنے کی صلاحیت کو استعمال نہیں کیا، فعلیہا، تو اس کا برا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کے اوپر آئے گا، وہ ٹھوکر کھائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہم کو آنکھ تو دے دی، ہم دیکھ کے چلیں گے تو ٹھوکر نہیں کھائیں گے، اور آنکھ بند کر کے چلیں گے تو ٹھوکر نہیں کھائیں گے، سیدھی سادھی بات ہے، ٹھوکر کھائیں گے۔ وہی کہہ رہا ہے کہ فمن عمیا، اور جو اندھا بنے، فعلیہا، اس اندھے پن کا جو خمیازہ ہے، جو نقصان ہے، وہ اس کے اوپر ہی آئے گا، اللہ تعالیٰ کو کوئی اس سے فرق نہیں پڑنے والا ہے۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تم پر حفیظ نہیں ہوں۔ حفیظ کا مطلب نگرانی کرنے والا،
نگرانی کرنے والے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی غلط کر رہا ہے تو اس کو ٹوکتا ہے نا. ٹریفک پولیس اگر چوراہے پہ کھڑی ہے تو اب اگر لوگ رک کر کے جا رہے ہیں ٹھیک ہے، لیکن اگر نہیں جا رہے ہیں، توڑ رہے ہیں سگنل، تو فوراً ٹریفک پولیس اس کو پکڑتی ہے، روکتی ہے. تو یہ ہے حفیظ کا مطلب نگرانی کرنے والا. اب دنیا میں معاملہ یہ ہے کہ ہم کو اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے بھیجا ہے. اب امتحان کے لیے بھیجا ہے تو ہر بات پہ اگر اللہ تعالیٰ روک دے گا تو آپ کا امتحان کیا ہوگا؟ ہر بات پہ اگر اللہ تعالیٰ روک دے گا تو آپ کا امتحان کیا ہوگا؟ اس نے ایک حد تک آزادی دی ہے جہاں تک کہ کسی اور کو نقصان پہنچنے والا نہ ہو. جہاں ہم اس سے آگے تجاوز کرتے ہیں کہ دوسروں کو سیویئر نقصان پہنچے، وہاں اللہ تعالیٰ روک دیتا ہے. لیکن یہاں جو کہنے کا مطلب ہے کہ تم کو دنیا میں چلنے پھرنے، اپنی صلاحیتوں، اپنی خواہشوں، اپنی تمناؤں کے مطابق زندگی گزارنے کا جو چانس دیا ہے، اس پہ اللہ تعالیٰ روک ٹوک نہیں کرتا. اس میں تم کو آزادی دی ہے تاکہ تمہارا قاعدے سے امتحان ہو. امتحان کا جب پیپر آئے گا تو اللہ تعالیٰ چیک کرے گا کہ ہاں اچھا کیا ہے چلو انعام لو، جاؤ جنت میں، نہیں اچھا کیا ہے تو سزا بھگتو، جاؤ جہنم میں. لیکن ابھی آزادی ہے، ابھی وہ روک ٹوک نہیں کرے گا. یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، اس کے باوجود کیوں چھوٹ دیا ہوا؟ چھوٹ دینے کی وجہ ہے کہ وہ آزمانا چاہتا ہے اور آزمائش میں پورا اترنے پہ اور زیادہ انعام دینا چاہتا ہے. تو یہ ہے وہ چیز جس کو سمجھایا گیا وما انا علیکم بحفیظ، میں تم پر داروغہ نہیں ہوں. بعض لوگوں نے یہ بھی ترجمہ کیا ہے، جیسے قرآن میں ایک دوسری جگہ ہے نا وما انت علیہم بمسیطر، تو اس پہ کیا ہے؟ داروغہ نہیں، بس تذکیر کر، سمجھا بجھا. ہاں اب اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ اور سمجھا رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. اور اسی طرح ہم آیتوں کو پھیرتے ہیں. صرف کے معنی کیا ہوتا ہے؟ گردش دینا، گھمانا، چکر دینا. تو نصرف الآیات، آیتوں کو پھیرتے ہیں، گھماتے ہیں، چکر دیتے ہیں کا مطلب اگر ہم آیات سے مراد قرآنی آیات لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک ہی آیات کو بار بار دہراتے ہیں، اور قرآن میں ایک طرح کا معنی ادا کرنے والی آیات بار بار آئی ہیں. اور اگر آیات کا مفہوم ہم اور وسیع لیتے ہیں کہ دنیا میں جتنی اللہ کی نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں سب، تو ایسا نہیں کہ ایک بار اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا اور وہ فنا ہو گئی تو اب ختم. اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی نسل کا سلسلہ رکھا ہے تاکہ ہر زمانے کے لوگ ان آیات کو دیکھ سکیں، ان آیات پہ غور و فکر کر سکیں، ان آیات پہ غور و فکر کے ذریعے اللہ کی معرفت حاصل کر سکیں، اللہ کو پہچان سکیں. آخر پہلے دن غلہ پیدا ہوا تو آج تک پیدا ہو رہا ہے، پہلے دن پھل پیدا ہوا تو آج تک پیدا ہو رہا ہے، پہلے دن جانور پیدا ہوئے تو آج تک جانور پیدا ہو رہے ہیں. ایسا تو نہیں کہ ایک بار کھا پی کے انسان نے برابر کر دیا تو اب جانور کا سلسلہ ختم. تو اللہ تعالیٰ جو یہ پھیر رہا ہے، گردش دے رہا ہے ہر چیز کو اس کائنات کے اندر جو اللہ کی نشانیوں کی حیثیت رکھتی ہے، وہ اس لیے ہے اس کے ذریعے ہر زمانے میں آنے والے لوگوں کے لیے پہچان کا اور معرفت کا راستہ کھلا رہے، اس کے لیے وہ کرتا ہے. اور آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ وَلِيَقُولُوا، اور تاکہ وہ کہیں درستہ تو نے پڑھا دیا. کون کہے؟ عام لوگ جو تمہارے مخاطب ہیں، ان تک جب وحی الہی پہنچے گی، اللہ کے احکامات پہنچیں گے تو یہ تو ماننا پڑے گا نا کہ ہاں کسی پہنچانے والے نے پہنچایا. اس نے کہا کہ وَلِيَقُولُوا، تاکہ عام لوگ کہیں درستہ تو نے سبق پڑھا دیا، یعنی تم کو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا علم، تم کو اپنے فرامین دیے تھے، ہدایات دی تھی، وحی دی تھی، آیات دی تھی، تم نے پڑھا دیا، تم نے پہنچا دیا، تم نے سکھا دیا جو درس و تدریس میں ہوتا ہے. یہ گویا ان سے ایک طرح سے اعتراف کروایا جائے رہا ہے کہ عملی طور پہ تو تم دیکھ رہے ہو
کہ جو اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے رسول یا نبی، ایسا نہیں کہ اس کو بتایا گیا تو وہ چپ چاپ لے کے بیٹھ جاتا ہے، خود فائدہ اٹھاتا ہے، تم کو کچھ نہیں بتاتا۔ اللہ نے تو تمہاری سہولت کے لیے یہ انتظام بھی کر رکھا ہے کہ وہ رسول تم کو پیچھے پڑھ کے بتاتا ہے، ایک بار نہیں بار بار بتاتا ہے، بار بار پہنچاتا ہے، تاکہ تم حقیقت کو سمجھ سکو، حقیقت کے بارے میں آگاہ ہو سکو۔ اور یہ جو میں نے پہلو ہے اس کو میں نے اجاگر کیوں کیا ہے؟ آگے کہا گیا وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور یہ جو میں وضاحت کر رہا ہوں، اصل خالق میں ہوں، تمہاری صلاحیت محدود ہے، میری آیات جو مسلسل تمہارے پاس پہنچ رہی ہیں یا اس کائنات میں آیات کا سلسلہ جاری ہے، یہ سب جو انتظام ہیں اور اس کے بارے میں جو تمہیں میں خبر دے رہا ہوں تاکہ تمہارے سامنے حقیقت واضح ہو جائے اور جو ماننا چاہے جاننا چاہے اس پہ اتمام حجت ہو جائے۔ تو میں نے اس کی وضاحت کی ہے ان لوگوں کے لیے جو جاننا چاہتے ہیں، جو علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو علم والا بننا چاہتے ہیں، علم رکھتے ہیں، وہ تو سبق حاصل کریں گے، لیکن کلاس میں اگر کوئی طالب علم پڑھنا ہی نہ چاہے تو استاد پڑھا دے گا؟ استاد پڑھا پاتا ہے اسی کو جو پڑھنا چاہتا ہے، اور جو نہیں پڑھنا چاہے کچھ دھکا دیتا ہے، اگر سنبھل گیا تو سنبھل گیا، ورنہ فیل ہو کے خود ہی بھاگتا ہے، فیل ہو کر کے خود ہی بھاگتا ہے، وہی حال تمہارا ہوگا۔ اب جب اتنی بات عام لوگوں کو سمجھا دی تو اب اللہ کے رسول کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں کیا کرنا ہے، یہ نہیں مان رہے ہیں تو تم بھی چھوڑ دو کام، نہیں، یہ مانے چاہے نہیں مانے، میں نے تمہارے پاس جو اپنی وحی بھیجی ہے، اپنی کتاب بھیجی ہے، قرآن بھیجا ہے، اس کی تم پیروی کرتے رہو، لوگوں کو دکھاتے رہو کہ ہاں یہ ہے اور اس میں یہ فائدہ ہے، اس کو اپنانے ہی میں عافیت ہے، یہ تم بتاؤ۔ اسی کو کہا جا رہا ہے اتبع ما اوحی الیک من ربک، پیروی کرو اس چیز کی جس کی تمہاری طرف وحی کی گئی ہے تمہارے رب کی طرف سے، ایسا نہیں کہ یہ مان کے نہیں دے رہے ہیں تو تم اس کو چھوڑ دو، ایسا نہیں، تم اپنی ذات کی حد تک مطمئن ہو، تم اپنا کام کرو، تم اس پہ عمل درآمد کرو۔ ہو سکتا ہے کہ عمل درآمد کرنے کے نتیجے میں لوگوں کو قاعدے سے سمجھ میں آ جائے، لوگوں کو اس کی افادیت سمجھ میں آ جائے تو وہ مان لیں، اس لیے کہ جب عملی مظاہرہ ہوتا ہے، پریکٹیکل ہوتا ہے تو لوگوں کو زیادہ سمجھ میں آتا ہے، صرف تھیوری ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے کہا گیا ہے کہ تم سناؤ۔ اب یہاں پر ایک سوال ہمارے مفسرین اٹھاتے ہیں کہ یہاں تو صرف رسول کو کہا گیا کہ تم پیروی کرو، ہم کو آپ کو تو نہیں کہا گیا، ہم کیوں کریں؟ ہم نہیں مکلف ہیں۔ ہاں، تو اب اس میں جو بات دوسرے علماء کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نتیجہ نکالنا صحیح نہیں ہے۔ دو دلیلیں ہیں ان کی، ایک دلیل تو یہ ہے کہ رسول نمائندہ ہے، نمائندے کے جو حکم دیا جاتا ہے ان کے پیچھے چلنے والے جتنے لوگ ہوتے ہیں سب اس کے پابند ہوتے ہیں، جیسے گروپ لیڈر کو دیا جائے تو گروپ میں جتنے لوگ ہیں سب پابند ہوتے ہیں، فٹ بال کے کیپٹن کو دیا جائے تو صرف کیپٹن کھیلے گا یا فالو کرے گا یا پوری ٹیم فالو کرے گی، اس لیے کہا گیا کہ جب ان کو کہہ دیا گیا تو گویا پوری ٹیم اس میں شامل ہے، سارے مسلمان اس میں شامل ہیں۔ ایک دلیل تو یہ ہے، دوسری دلیل یہ ہے کہ یہاں پر تو واحد کا صیغہ آیا ہے اور اسی میں اگلی آیت میں جب منع کیا گیا ہے کہ برا بھلا مت کہو، یہاں پر یہ صیغہ جو ولا تسبوا الذین، یہ جمع کا صیغہ ہے۔ اب اللہ کے رسول کو جمع کے صیغے میں تو نہیں کہا جائے گا، وہ تو ایک فرد تھے نا، واحد ذات تھی نا، تو اب یہاں پہ جب یہ کہا گیا ان کو برا بھلا نہیں کہو، کا مطلب یہ ہے کہ سارے مسلمانوں کو خطاب کیا گیا، جو بھی رہے سارے امتی۔ تو اس سے یہ دلیل لاتے ہیں کہ یہاں پر بھی
تنہا اللہ کے رسول مخاطب نہیں ہیں، لیکن چونکہ وہی کا اشارہ تھا جو وہی سب پر نہیں آتی، بحیثیت نمائندہ ان کے پاس آتی ہے، اس لیے یہاں پر تو واحد کا صیغہ آیا، اور یہاں برا بھلا کہنے کا عمل صرف رسالت سے متعلق نہیں ہے، عام لوگوں کے طرز عمل سے متعلق ہے، اس میں سب لوگ کر سکتے تھے، اس لیے سب کو مخاطب کیا گیا، اصلاً سب لوگ اس کے ذمہ دار ہیں۔ کیا کہا گیا؟ جو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس بھیجا جا رہا ہے اس کی اتباع کرو، لا الہ الا اللہ، اس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں۔ بار بار یہ بات دہرائی جا رہی ہے، اس لیے کہ اصل فوکس توحید ہے۔ آگے کیا کہا؟ وَعَارِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکین سے اعراض کرو۔ سنیے، آپ خاص طور سے بہت موحد بنتے ہیں نا اہل حدیث لوگ، آپ کے مطلب کی چیز ہے؟ کہا جا رہا ہے عارض عن المشرکین، مشرکوں سے اعراض کرو۔ آپ لوگ تو سب کے خلاف فتوائی جاتے رہتے ہیں، تو مشرک، تو مشرک، تو مشرک، تو مشرک، کیوں ان کے پیچھے پڑے رہتے ہیں؟ کہا گیا عارض عن المشرکین، مشرکین سے اعراض کرو۔ اگر ہم مشرکین سے اعراض ہی کریں گے تو پھر کام کیا کریں گے؟ پیغام کیا پہنچائیں گے؟ یہ تو بڑا ٹیڑھا سوال۔ ہماری تو ڈیوٹی ہی یہی ہے نا کہ جو اللہ کا پیغام ہے اور اللہ کی وحدانیت کا جو تصور ہے، جس کو لوگ چھوڑے بیٹھے ہوئے ہیں اور شرک اور کفر میں مبتلا ہیں، وہ لوگوں کو بتائیں، وہ لوگوں کو سمجھائیں، یہ ہماری ڈیوٹی ہے۔ اب اگر یہ کہہ دیا گیا کہ مشرکین کو ایسے اعراض کرو، یعنی گویا ان سے چھیڑ چھاڑ مت کرو، ان کے پاس مت جاؤ، ان کو مت کچھ کہو، تو کام تو آسان ہو گیا، گھر بیٹھے رہو آرام سے۔ واضح لفظوں میں یہاں کہا گیا ہے، چھٹی مل گئی، منائیں گے چھٹی، کیا کریں گے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ تب جب یہ ہے تو یہ کیوں کہا جا رہا ہے عارض عن المشرکین؟ کہنا چاہیے ایک مشرک تک ایک ہی آیت پہنچا دو، یہاں تو سارے مشرکین، علی المشرکین، سارے کے سارے جمع لا جا رہے، یہ بھی نہیں لا رہا کہ ایک مشرک سے اعراض کر لو، جو بہت شرارتی ہے۔ آپ بتائیے، ہم تو سمجھنا چاہ رہے ہیں، ہم کو سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ ہاں ہاں، مکے کے آخری دور کی، چھوڑ دیں، وہ اتمام حجت ہو گئی۔ عارض عن المشرکین، آج بھی آسان نسخہ مل جائے گا، بہت جو اسلام دشمن قوتیں ہیں وہ مخالفت کرتی ہیں۔ ہاں ہاں ہاں، وہ سب بھی ویسے ہی تھے، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہی تھے نا، ابراہیم علیہ السلام نے تو ان کو صحیح طریقے پہ چھوڑا تھا، دھیرے دھیرے بگڑ گئے تھے، جیسے آج ہم کوستے ہیں کہ مسلمان دھیرے دھیرے بگڑ گئے ہیں اور عام مشرکوں کی طرح ہو گئے، تو ان مشرکوں میں اور ہمارے درمیان پائے جانے والے مشرکوں میں فرق کیا ہوا؟ ویسے ہی مشرک ہیں، وہی سب طرز عمل تھی۔ یہ مت کہیے کہ وہ الگ قسم تھی اور یہ الگ قسم ہے، وہ ہمیشہ شرک کا رنگ ڈھنگ ایک ہی ہوتا ہے، شرک کا رنگ ڈھنگ ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے۔ ابھی جو غور طلب سوال تھا کہ اتنے اہتمام سے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح کے لیے آخری نبی بھیجا، اپنے کتاب دی، اور اتنا مورچہ لیا اللہ کے رسول نے، اور پھر کہا جا رہا ہے عارض عن المشرکین، چھوڑ دو ان کو، مت کچھ کرو، کیوں کہا جا رہا ہے؟ اچھا تو چھیڑیں گے تو ہم چھوڑ دیں گے؟
اچھا اللہ سمجھے گا، واہ واہ، آخر میں تو یہی ہے۔ ہاں جی، جو اس کا اصل مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ تمہارا کام صرف پیغام پہنچانا ہے، ان سے جبرن منوانا نہیں ہے۔ اگر وہ نہیں مان رہے ہیں تو اپنے پاور کا استعمال کر کے ان سے منواؤ، پاور کا استعمال کر کے نہیں منوانا ہے، پاور کا استعمال چھوڑ دو، یہ مطلب ہے۔ اس لیے کہ پاور سے اگر منوانا ہوتا تو تم سے زیادہ پاور اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، وہ یہیں پر ہے، یہیں پر ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اگر اللہ چاہتا تو وہ شرک نہیں کرتے۔ اللہ کے پاس اتنا پاور ہے کہ سب کو مجبور کر دیتا کہ وہ توحید ہی اپنائے، شرک نہ کریں۔ جیسے کائنات کی ہر چیز توحید اپنائے ہوئی ہے، انسان نصیب آزاد ہے، جن نصیب آزاد ہیں، باقی تو ساری مخلوق اللہ کے حکم کی پابند ہے۔ تو یہ ہے اصل مفہوم اس کا، عارض عن المشرکین۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو حق بات نہیں پہنچائیں گے، ان کو اللہ کی وحدانیت کی تعلیم نہیں دیں گے، یہ نہیں، ان سے جبرن نہیں منوائیں گے، اس لیے کہ جبرن منوانے کا کام تم کرو، تمہاری صلاحیت محدود ہے، اللہ کی صلاحیت لا محدود ہے۔ وہ چاہتا اگر ما اشرکو تو کوئی شرکی نہیں کرتے، ہے نا۔ اور پھر مزید وضاحت کی کہ وما جعلنا کا علیہم حفیظا، اور اللہ تعالیٰ نے تم کو ان پر نگراں نہیں بنایا ہے کہ اگر وہ نہیں مان رہے ہیں تو اپنا پاور استعمال کر کے، اپنا حق نگرانی استعمال کر کے، جیسے ٹریفک پولیس کرتی ہے، داروغہ کرتے ہیں، زبردستی منوایا جائے۔ وما انت علیہم بوکیل، اور تم ان پر کیا ہو، سرپرست بھی نہیں ہو، ذمہ دار بھی نہیں ہو۔ ایک تو ہوتے ہیں گارجین، تو گارجین تو ماں باپ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے قانونی طور پہ ذمہ داری دے رکھی ہے، اور ایک عارضی ٹیمپرری نگرانی کرنے والے ہوتے ہیں جو حفیظ ہوتے ہیں، داروغہ ہوتے ہیں، سپاہی ہوتے ہیں، ٹریفک پولیس ہوتی ہے، جو بھی ہوتی ہے۔ تو یہ دو تعبیریں اس کے لیے ہے، ایک تو عارضی طور پر بھی تم کو ان کا ذمہ دار نہیں بنایا گیا، نگراں نہیں بنایا گیا ہے، اور مستقل ہی تم ان کے سرپرست نہیں ہو، ہے نا۔ تمہارا کام صرف کیا ہے، تبلیغ، تعلیم، تدریس، ہے نا۔ جو ایمان لائے انہوں نے اپنے آپ کو حوالے کر دیا تو ان کی سرپرستی تو آ گئی سر پہ، ہے نا۔ یہاں تو جو لوگ نہیں ایمان لائے ہیں وہ گویا بھی امتحان کے میدان میں کھیل کود رہے ہیں، ان سے جبر نہیں کیا جائے گا، لیکن جو ایمان لے آئے وہ اگر نماز نہیں پڑھیں گے تب تو ہے کہ مارا جائے گا، جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ وہ اگر زکوٰۃ نہیں دیں گے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں تو جہاد کروں گا اس سے، چاہے ایک کوڑائی ان سے لینا ہو لے کے رہوں گا۔ جب مان لیا تب تو منوایا جائے گا، جب تک نہیں مانا ہے اختیار سے اس وقت تک ہے، اس وقت کے اختیار ہے۔ تو اب اس کا مطلب سمجھ میں آیا، وَعَارِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ۔ ہاں آپ بول سکتے ہیں۔ آگے کیا کہا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے تمہارا کام پہنچانا ہے، لیکن پہنچانے کا کام بھی صحیح ڈھنگ سے ہونا چاہیے، اس میں کوئی غلط طریقہ نہیں اپنانا چاہیے، یہ اخلاقیات کے خلاف ہے۔ صحیح ڈھنگ کیا ہے، ہماری جو بات ہے ہم اچھے انداز سے دلائل کے ساتھ رکھیں، اور غلط ڈھنگ کیا ہے کہ اب ان کی جو کمزوری ہے، خامی ہے، اس کو اچھالیں، اس پہ لان تان کریں، اس پہ برا بھلا کہیں۔ یہ تو کہیں گے کہ یہ غلط ہے، یہ کمزوری ہے، یہ خامی ہے، لیکن اس پہ لان تان نہیں کریں گے، اس پہ تانا تشنا نہیں کریں گے، اس لیے کہ اس سے ان کے جذبات وابستہ ہیں، وہ بھڑکیں گے اور فائدہ ہونے کے بجائے نقصان ہوگا۔ اسی لیے کہا گیا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور تم برا بھلا نہ کہو ان لوگوں کو جن کو وہ پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ۔ کیوں نہ کہو، فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ مارے دشمنی کے لا علمی میں وہ اللہ کو برا بھلا کہنے لگیں، تو یہ چیز تم کو پسند نہیں ہوگی، پھر کشمکش اور
लड़ाई और जंग का सिलसिला शुरू हो जाएगा जो अननेसेसरी नुकसान होगा। तो हमें मोहतात तरीके से जो भी खामी है, कमजोरी है, वो रखना चाहिए, लान तान का तरीका नहीं अपनाना चाहिए। कज़ालिक ज़य्यन्ना लिकुल्लि उम्मतिन अमलहुम, ऐसा नहीं कि ये हिदायत से तुमको दी जा रही, जितनी उम्मतें भी गुजरी हैं हर एक को ऐसे ही खूबसूरत तरीके आरास्ता करके हमने बताए थे कि यही तरीका अपनाना। क्या क्या इसी तरह हमने आरास्ता किया हर उम्मत के लिए उनके अमल को, तो उनका कैरेक्टर, उनका किरदार कैसा होना चाहिए, ये सिखाया है उनको। हमारे सुम्मा इला रब्बिहिम मरजिउहुम, फिर उनके रब की तरफ उनका क्या है, लौटना है। फयुनब्बिउहुम बिमा कानू यामलून, बस अल्लाह ताला उनको बाखबर करेगा जो वो करके आएंगे। अगर उस बताए हुए अच्छे तरीके को अपनाएंगे तो अच्छी बात है, उसका अच्छा रिजल्ट आया होगा, और कहीं उसमें कोई कोताही हुई होगी तो उस पर तो अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा, उस पर बहरहाल हिसाब किताब होगा, थोड़ा संभल के रहना चाहिए। यहाँ पे दो बातें और हैं जो समझने की हैं आज के तनाजुर में। पहली बात तो है, क्या कहा जा रहा है, अल्लज़ीना। अल्लज़ीना का मतलब जानते हैं, एक नहीं कई, एक बात। दूसरी बात जो हम लोगों ने पढ़ी है कि ये जो मौसूल के अल्फाज हैं, अल्लज़ी, अल्लती, अल्लज़ाने, अल्लताने, अल्लज़ीना, अल्लाई, ये उमूमन जानदार के लिए और आकिल के लिए इस्तेमाल होते हैं। गैर आकिल के लिए इस्तेमाल करना होता है तो मा इस्तेमाल होता है, जो चीज, ठीक है। अब यहां मा नहीं इस्तेमाल हुआ है, अल्लज़ीना इस्तेमाल हुआ है, गोया ऐसे लोग जो अक्ल रखते हैं, शऊर रखते हैं, जान रखते हैं, ऐसे लोगों को बुरा भला नहीं कहो। क्यों ये बात कही गई कि जो कुफार और मुशरिकीन हैं वो सिर्फ मिट्टी और पत्थर के बुत ही नहीं पूछते, उनके जो लीडरान होते उनको भी पूछते। फिरौन भी तो अपने आप को पुजवाता था, और उनको भी एक तरह से खुदाई का दर्जा देते, जैसे हमारे यहाँ बरहमों को पूजा जाता है, या और उनकी बिगाड़ को देखना हो तो जो उनका मालिक है उसको भी पूछते हैं। ये जो जात पात का निजाम है, अगर आपने देखा हो तो आपने देखा होगा कि हरिजनों और शूद्रों के यहाँ शादी होती है तो जिस दूल्हे दुल्हन की शादी होती है वो अपने बरहमन या जागीरदार जमींदार के घर जा करके पैर छू करके आते हैं, तब जाते हैं। कम हो गया है, अभी खत्म नहीं हुआ है, उसी को तो जिंदा करने के चक्कर में है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि ये है असल चीज। ऐसा नहीं किसी मिट्टी के बुत और पत्थर के बुत पूजे जाते हैं, बल्कि ये सारी चीजें भी वो अपनी तस्कीन के लिए करते रहे हैं। इसलिए इस तरह की ताबीर है कि इसमें से किसी के हवाले से भी हमें ऐसी नाजेबा बात नहीं कहनी चाहिए जो गिरा गुजरे और उसकी वजह से आपस के मसाइल उलझ जाएं। जो माकूल बात है वो कहना चाहिए। अल्लाह के मुकाबले में इंसानी अक्ल मौजूद है, इल्म मौजूद है, इंसानी सोच मौजूद है, इंसान की कमजोरियां बहुत सारी, इसलिए इंसानों को बताई हुई बात नहीं माननी चाहिए, अल्लाह की बात माननी चाहिए। आगे क्या कहा जा रहा है कि ये कुफार और मुशरिकीन क्या हैं, अल्लाह की कसमें खाते हैं। वाक़समू बिल्लाहि जहदा ऐमानिहिम, मजबूत कसम। यमीन के माने कसम, उसकी जमा ऐमान है, और जहद माने कोशिश करने, यानी ठोस मजबूत कसमें खाते हैं। और कसम खा के क्या कहते हैं, लइन जातहुम आयतुन, अगर हमारे पास कोई निशानी आ जाए। अब यहां निशानी से मुराद ऐसी निशानी जो हिस्सी हो, जिसको हम देख सकें। और इस आयत के बैकग्राउंड में जो बात आई है वो ये कि मक्के के मुशरिकीन ने ये मुतालबा किया था कि ये जो कोहे सफा है ना, कोहे सफा, ये हमारे लिए सोने का बना दिया जाए। इनकी सारी दुनिया तो माल ही होती है ना, अब सोने का बन जाएगा तो इतना सोना बैठे बैठाए मिल जाएगा, ठाट से जिंदगी गुजरेगी, हम ही लोगों की हिस्सेदारी रहेगी ना, कौन बाहर से आके लेगा। तो ये वो मुतालबा था जो अल्लाह ताला ने पूरा करना नहीं चाहता था।
تو وہ یہ کہتے تھے کہ ہم جو مطالبہ کر رہے ہیں کہ نشانی دے اللہ تعالیٰ، اور قسم کھا کر کہتے تھے کہ اگر وہ دے مطالبہ پورا ہو گیا تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ دلیل مزید یہ بھی دیتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام بھی نشانی لائے، عیسیٰ علیہ السلام بھی نشانی لائے، اور کیا صالح علیہ السلام کو بھی نشانی دی گئی تھی اوپری وغیرہ وغیرہ۔ تو جب ان انبیاء نے نشانی دکھائی اپنی امت کو، اپنے زمانے کے لوگوں کو، تو آپ بھی لا کے دکھائیے ایسے ہی۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ پہاڑ کو جو ہے سونا کا بنا دیا جائے۔ اس پہ اللہ تعالیٰ جواب دے رہا ہے لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، تو وہ اس پر ایمان لے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ، ان کو کہہ دو کہ نشانیاں دکھانا، اس کو ظاہر کرنا، یہ سب تو اللہ کے پاس فیصلہ ہوتا ہے، میرے اختیار میں تھوڑا ہے، میرا اس میں کوئی ساجہ نہیں ہے۔ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور کون سی چیز تمہیں شعور بخشے گی یا باخبر کرے گی کہ اگر وہ نشانی آ گئی تو یہ ایمان لے آئیں گے؟ اس سے پہلے بھی وہ ساری نشانیاں آ گئی، کوئی ایمان تو نہیں لایا۔ جن کو بھی اگر یہ نشانی دے دی جائے تو ایمان نہیں لائیں گے۔ کیا قرآن کم ہے نشانی کے لیے کہ مزید نشانی کا مطالبہ ہے؟ اصلاً تو یہ سب ڈھکوسلا ہے، ٹال مٹول ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نہیں دکھانا چاہتا۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اصلاً لوگوں کے جو دل بدلتے ہیں اس کو بدلنے کا اختیار تو ادھر ہے۔ نشانی تو ایک مہمیز دینے یا متوجہ کرنے یا دھکا دینے کی چیز ہے۔ نقلب افئدتہم وابصارہم، ہم بدلتے ہیں ان کے دلوں کو اور ان کی نظروں کو۔ ورنہ دنیا میں کتنے لوگ دیکھتے رہے کہ درخت سے پھل گرتا ہے، کسی کی نظر تو نہیں گئی کہ کشش پائی جاتی ہے، لیکن جس کے نظر میں اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا اس نے کہا کہ اس میں کشش پائی جاتی ہے، نیوٹن نے۔ تو یہ کس نے ڈالا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہ چیز کہ لوگ کب بدلتے ہیں، کیسے بدلتے ہیں، یہ تبدیلی یا انقلاب جو انسان کے اندر آتا ہے اس میں اللہ کی مشیت کا دخل ہوتا ہے۔ تو یہ صرف اپنی طرف سے دعویٰ کر دیں اور ان کے اندر وہ صلاحیت، خوبی اور جذبہ نہیں پایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ تو چانس نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ چانس اس وقت دیتا ہے جب جذبہ ہو، چاہت ہو، اللہ تعالیٰ بالکل سپورٹ کرتا ہے۔ اسی کا وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُم، ہم پلٹتے ہیں ان کے دلوں کو اور ان کی نظروں کو كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جیسا کہ وہ اس سے پہلے ایمان نہیں لائے۔ یعنی آج تو وہ معجزے کا مطالبہ کر رہے ہیں، ہے نا؟ اور جب پہلے پہل ان کے سامنے یہ باتیں پیش کی گئی تھی اس وقت تو معجزے کا مطالبہ نہیں کیا تھا، لیکن اس وقت بھی نہیں مانا۔ تو آج بھی مطالبہ کر کے وہ مانیں گے گارنٹی نہیں ہے۔ اس وقت بھی اللہ نے ان کو توفیق نہیں دی اس لیے کہ ان کے اندر چاہت نہیں دکھائی دی۔ آج بھی اللہ تعالیٰ چاہت نہیں دیکھ رہا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نشانی نہیں دے رہا ہے، معجزہ ظاہر نہیں کر رہا ہے۔ اس لیے کہ معجزات کے ظاہر کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے اگر نہیں مانا تو فوراً برباد، فوراً عذاب الہی۔ یہ تو ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ چیز ٹل رہی ہے تو ان کو چانس مل رہا ہے سنبھلنے کا، اور اگر وہ چیز فوراً ظاہر کر دی جائے ان کا سارا چانس ختم ہو جائے گا۔ اسی کو آگے سمجھایا گیا وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، نہیں مان رہے ہیں آپ پریشان مت ہوئیے، ان کو چھوڑ دیجئے ان کی سرکشی میں کہ وہ ٹامک ٹوئیاں کھاتے رہیں، ادھر ادھر بھٹکتے رہیں، اندھے بن کر کے ادھر ادھر ہاتھ پیر مارتے رہیں، ان کو صحیح راستہ ملے گا نہیں جب تک کہ وہ صحیح راستے کی طلب اپنے اندر پیدا نہیں کریں گے۔ تو یہ گویا ایک طرح سے ان کو دھمکی بھی ہے، ان کے مطالبے کا جواب بھی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی ہے کہ آپ کا کام پہنچانا تھا پہنچا دیا، اب وہ بہانے بازی کر کے اس سے کترا رہے ہیں، آپ مت پریشان ہوئیے، اللہ تعالیٰ نمٹنے کے لیے کافی، آپ چھوڑ دیجئے ان کو۔ یہ ہے آج کی ان آیات کا خلاصہ۔ اللہ ہمیں بھی اسی کے مطابق اللہ کے پیغام کو پہنچانے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔